أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور السلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے پاکیزہ ماحول قائم فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انسان ماحول سے بنتا بھی ہے اور ماحول سے بگڑتا بھی ہے۔ انسان کے اخلاق ماحول سے سنورتے بھی ہیں اور ماحول سے بگڑتے بھی ہیں۔ انسان کی سوچ ماحول سے بنتی بھی ہے اور ماحول سے بگڑتی بھی ہے۔ حقیقت میں ماہرین تعلیم و تربیت نے کہا کہ ماحول ہر انسان کے حق میں بہت بڑا مربی اور استاذ ہوا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی فطرت، میرے اور آپ کے نیچر کو جس انداز سے ڈھالا ہے، ماحول کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت میرے اور آپ کی فطرت میں ہے۔ ماحول میں اگر خیر ہو، اس خیر اور بھلائی کا اثر میری زبان پر، میری سماعتوں پر، میری نگاہوں پر، میرے ایکٹیویٹیز پر، میرے کاروبار پر اور میرے تعلقات پر نظر آئے گا۔ اگر وہیں پر ماحول میں اگر برائی ہو، چلتے پھرتے کہیں نہ کہیں ہم اس برائی کا اثر قبول کر کے رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے، قرآن مجید کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اس معاملے کو واضح فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، وہاں کا ماحول ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ پوری طرح سے ثابت ہے کہ ماحول بگڑا ہوا تھا اور ماحول بدلا ہوا تھا۔ اس بگڑے ہوئے ماحول کو صحیح ڈائریکشن دینا اور صحیح رخ دینا، یہ اللہ کے نبی کی سب سے عظیم ذمہ داری تھی۔ اسی لیے اللہ نے کہا قرآن مجید میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ کے نبی اس روئے زمین کے حق میں، انسانیت کے حق میں، انس و جن کے حق میں ایک عظیم تحفہ ہیں دوستو۔ رحمت کا پیغام لے کر آئے تھے آپ، انسانیت کا پیغام لے کر آئے تھے آپ، بھلائی کی فکر لے کر آئے تھے آپ، انسانیت کو جنت کا راستہ بتانے کے لیے آئے تھے آپ۔ اس پوری درد مندی اور فکر مندی سے اس بگڑے ماحول کا آپ نے مقابلہ کیا۔ اس کے لیے جو ہتھیار، جو سب سے اہم ذریعہ، وسیلہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، وہ قرآن مجید ہے۔ مکی صورتیں پڑھ کے دیکھیے گا، اللہ کے نبی لوگوں کے سامنے آیات کریمہ کی تلاوت فرماتے، اور قرآن مجید کی آیات کریمہ میں وہ تاثیر ہے دوستو، ماحول کو بدلنے کی تاثیر آیات کریمہ میں ہے۔
دلوں کو بدلنے کی تاثیر آیات کریمہ میں ہے. ماحول اگر بگڑا ہوا ہے اسے رخ دینے کی صلاحیت آیات کریمہ میں موجود ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے بار 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 قرآن مجید کی آیتیں پڑھی. جو سخت دل تھے وہ نرم دل ہو گئے، جو بد مزاج تھے وہ با اخلاق ہو گئے، جو اخلاق کی ساری حدیں پار کرنے والے تھے وہ اخلاق کی اونچائی پہ فائز ہو گئے. دنیا کی بدترین قوم تھی، دنیا کی سب سے بہترین قوم ہو گئی. جانتے ہیں آپ ماحول کو بدلا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشقتیں برداشت کی، لوگوں کے تانے سنے، مشقتیں آپ نے برداشت کی، لوگوں کی جانب سے آنے والی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا، تب چل کے ماحول بدلتا ہے. دوستو ماحول کا شکوہ کرنے سے ماحول بدلتا نہیں، ماحول سے گھبرا جائیں تو ماحول بدلتا نہیں، بگڑے ماحول میں آنکھیں بند کرنے سے ماحول بنتا نہیں. ماحول کو بنانے، ماحول کو سنوارنے اور ماحول کو نکھارنے کے لیے قدم کو آگے بڑھانا ہے، اللہ سے امید لگانی ہے، محنت کرنی ہے، مایوس نہ ہونا ہے. تب چل کے دیکھیے رزلٹ ضرور آئے گا. اور اللہ کے نبی نے وہ رزلٹ دکھایا دنیا انسانیت کے سامنے. بت پرست قوم کو توحید پرست بنا دیا، بد اخلاق قوم کو مکارم اخلاق کا پابند بنا دیا، ایک دوسرے کی جان کو اور خون کو چوسنے والی قوم کو ایک دوسرے پر نچھاور کرنا سکھایا. جس قوم کے اندر ہمدردی نام کی کوئی چیز نہ تھی وہ اپنے بھائیوں پہ قربان ہونے والے تھے. اللہ اکبر. اس کو ماحول بدلنا کہتے ہیں دوستو. اور یاد رکھنا جس ماحول سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اس ماحول کی نزاکت کو مجھے اور آپ سمجھنے کی ضرورت ہے. دوستو ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں. ماحول اگر پاکیزہ ہے نا، ہم اپنی آنے والی نسل وہ محفوظ رہے گی، وہ فتنوں سے دور رہے گی، ان کا ایمان محفوظ، ان کا اسلام محفوظ، ان کا دل محفوظ رہے گا. اس کی ہم ضمانت دے سکتے ہیں اگر ماحول پاکیزہ ہے. اگر ماحول پاکیزہ نہ ہونا، سب سے بڑی جو ضرب پڑتی ہے، سب سے بڑی جو مار پڑتی ہے وہ میرے اور آپ کے ایمان پہ پڑتی ہے. اگر ماحول بگڑا ہے آہستہ آہستہ ہمارے دلوں سے ایمان رخصت ہوتا ہے. دوستو ہمارے دلوں سے آہستہ آہستہ ایمان رخصت ہوتا ہے. کل میرے ایمان کی کیا کیفیت تھی، آج میرے ایمان کا کیا حال ہے. کل میرے دل کی کیا کیفیت تھی، آج میرے دل کا حال کیا ہے. کل میری تنہائی کیسی تھی، آج میری تنہائی کیسی ہے. کل میرے کاروبار و تعلقات کیسے تھے، آج میرے کاروبار و تعلقات کیسے ہیں. ہر مسلمان کو جائزہ لینا چاہیے. غیر شعوری طور پر ہم ماحول کا برا اثر قبول کرتے جا رہے ہیں. کل تک دلوں میں نرمی تھی وہ نرمی ختم ہوتی جا رہی ہے. کل تک جو ہمدردی تھی وہ ہمدردی مٹتی نظر آتی ہے. کل تک دلوں میں جو انسانیت تھی آج وہ دلوں سے انسانیت رخصت ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. کل تک جو دلوں میں پرہیزگاری تھی آج وہ دلوں سے پرہیزگاری مٹتی ہوئی نظر آتی ہے. تو سبب کیا ہے؟ جس ماحول سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. دوستو یاد رکھنا ماحول کو بنانے والے بھی ہم، ماحول کو بگاڑنے والے بھی ہم. یہ نقطہ ذہن میں رکھیں آپ. ماحول کو بنانے والے بھی ہم اور ماحول کو بگاڑنے والے بھی ہم ہیں. اگر جانتے ہیں آپ کے ذریعے سے ماحول بن سکتا ہے، وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی کردار اور رول پیش کرنا ہے. مثلاً آپ بحیثیت باپ اپنے گھر کے ماحول کو بدلیے. آپ اپنے گھر کی دینی حالت کو بہتر سے بہتر بنانے کی آپ کوشش کیجیے. بحیثیت باپ یہ ذمہ داری ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں گھروں کا حال کیسا ہے. گھر کے افراد نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں.
گھر میں لوگ گانے سننے کے عادی ہیں، آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ گھر میں آپ کا کوئی بیٹا، گھر میں آپ کے کوئی بھائی حرام کمائی میں مبتلا ہے، آپ کو ذرہ برابر کوئی فکر نہیں۔ دوستو یاد رکھنا، قوم کب تباہ ہوتی جانتے؟ قوم تباہ ہوتی ہے جب انسان خود غرض ہوتا ہے، جب انسان سیلفش ہوتا ہے نا، وہاں قوم تباہ ہوتی ہے۔ جب قوم والوں کے اندر ایک دوسرے کی فکر ہوتی ہے، وہاں قوم ترقی کرتی ہے۔ واللہ آج کے دور کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنوں کی اوروں کی فکر کرنا چھوڑ دیا۔ واللہ یہ بڑا مسئلہ ہے دوستو۔ آج میری آنکھوں کے سامنے کوئی بگڑتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی فکر میرے اندر نہیں ہوتی ہے۔ وہ جائے جہنم کے راستے کی طرف، مجھے کیا فکر؟ وہ جائے حرام راستے کی طرف، حلال راستے کو چھوڑ کر، مجھے کیا فکر؟ اور آج اسی خود غرضی نے ہمارے ذہنوں کو تباہ کر دیا ہے دوستو۔ نہیں اللہ کے بندو، اگر کوئی بھی بگڑتا ہے نا، اس بگاڑ کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ آج وہ بگڑا ہوا ہے، اس بگاڑ کی زد میں آپ کے بچے آ سکتے ہیں، اس بگاڑ کی زد میں آپ کے گھر والے آ سکتے ہیں، اس بگاڑ کی زد میں آپ کے دوستوں کا سرکل آ سکتا ہے، اس بگاڑ کی زد میں خود آپ آ سکتے ہیں۔ اسی لیے نہیں، آج آپ کا ایمان زندہ ہے، آج آپ کا ضمیر زندہ ہے۔ یہ جو ضمیر زندہ ہے نا، یہ جو دل زندہ ہے، اس کی آپ لاج رکھ لیجئے۔ کیا پتا کہ کل یہ زندہ ضمیر مردہ ہو جائے، کل یہ پاکیزہ سوچ آپ کی بگڑ جائے۔ آج جو آپ کی حالت ہے اس کی آپ قدر کر لیجئے۔ آج بولنے کی قدرت ہے، بولیے۔ آج روکنے کی طاقت ہے، روکیے۔ آج سمجھانے کی صلاحیت ہے، سمجھائیے۔ آنکھیں مت کیجئے۔ آج آپ کے پاس جو قدرت ہے، کل وہ قدرت چھن جائے گی۔ آج آپ کے پاس جو صحت ہے، وہ صحت چلی جائے گی۔ آج آپ کے پاس جو پاور ہے، وہ پاور چلا جائے گا۔ آج آپ کے پاس جو عہدہ ہے، وہ عہدہ ختم ہو جائے گا، اور کل افسوس کریں گے، اے کاش میرے پاس پاور ہوتا، میرے پاس کرسی ہوتی، میرے پاس صحت ہوتی، میرے پاس دولت ہوتی، میں سامنے والے کو روک پاتا۔ لیکن روکنے کی قدرت آپ کے پاس نہیں ہے۔ غنیمت جانیے دوستو، آپ اگر برائی کو برائی سمجھتے ہیں، اس دور میں 2025 میں اگر آپ برائی کو برائی سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کہیں برائی ہو رہی ہے، اگر آپ کے دل میں اگر بے چینی پیدا ہو رہی ہے، سمجھ لینا اللہ کی توفیق کو آپ پا رہے ہیں، آپ اللہ کی نعمت کو آپ پا رہے ہیں، آپ گھر والوں کے بگاڑ کو سمجھ رہے ہیں، آپ گھر والوں کی بے دینی کو سمجھ رہے ہیں، آپ اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے، ورنہ سمجھنے والے بہت، اصلاح کرنے والے بہت کم، شعور رکھنے والے بہت، لیکن شعور کے ساتھ سامنے والے کو جنت کا راستہ بتانے والے بہت کم۔ اسی لیے میرے اور آپ کا یہ کردار ہونا، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ یاد رکھنا دوستو، اللہ میرے اور آپ کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور ایک بات میں ضرور یہاں کہوں گا، کوئی ماحول کو بدلنے کے لیے آگے بڑھتا ہے نا، سپورٹ کیجئے دوستو، اس کے جذبات اور فیلنگز کو کچلنے کی کوشش مت کیجئے، اسے سمجھیے۔ ہاں جہاں غلطی کر رہا ہے نشاندہی کیجئے، اور بتائیے کہ بھائی اصلاح کا یہ طریقہ نہیں، اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اب پوری طرح سے اس کی فیلنگ کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ جو کل تک بڑا خیر خواہ تھا، آج خود غرض بنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی جو ہے ہمت افزائی، اس کو موٹیویٹ نہیں کیا آپ نے۔ آج بھلائی کی آواز لے کر اٹھنے والے، ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے، ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، تب بھلائی کا ماحول باقی رہے گا دوستوں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمت کر کے آگے بڑھیں، اور یاد رکھیں، جیسے میں نے کہا کہ آج اگر آپ روک پائیں تو روکیے، کیا پتا کہ آپ کی اس فکر مندی سے سامنے والا صحیح راستے پہ آ جائے۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ ضرور آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ وہ واقعی آپ کو یاد ہوگا، فرعون کے دربار میں ایک بندہ کھڑا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سپورٹ کرتے ہوئے،
20 पर 4वें पारे में अल्लाह ताला ने उस बंदे का वाकया नकल किया है। तकरीबन 3 पेजेस में अल्लाह ने उस बंदे का वाकया नकल किया। अल्लाह को वो अदा बहुत पसंद आई। आले फिरौन के खानदान से ताल्लुक रखने वाला वो बंदा, और फिरौन के खानदान में हर एक ने मूसा की खिलाफ वर्जी की, सिवाय फिरौन की बीवी के। हर एक ने मूसा की आवाज के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। अल्लाह को वो आवाज बहुत पसंद आई। अल्लाह को वो आवाज बहुत पसंद आई जो माहौल को पाकीज़ा करने के लिए आवाज जो बुलंद हुई। वो रजुले मोमिन कहा अल्लाह ने उस बंदे को। बड़ा मोमिन बंदा था वो, बड़ा मोमिन बंदा था वो, जो फिरौन के खानदान से ताल्लुक रखता था। उसने कितनी जुर्अत देखिए। सर कट सकता है, जान जा सकती है, आफत आ सकती है, लेकिन अपनी कौम वालों की उसने फिक्र की। नबी मूसा की उसने तायीद की और कहा अतक़तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदो, क्या तुम उस इंसान को कत्ल करना चाहते हो जो तौहीद परस्त है? क्या तुम महज इस वजह से उस इंसान को मारना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? या कौमी तबिऊनी अहदिकुम सबील अर्रशाद। उस मोमिन बंदे के दिल में जो ईमान था वो ईमान का करिश्मा जाहिर हुआ और कहा क्या है मेरी कौम, तुम मेरा कहां मान लो, मैं तुम्हें सही रास्ता बता रहा हूं, जन्नत का रास्ता बता रहा हूं, हिदायत का रास्ता बता रहा हूं, गुमराही का रास्ता नहीं। ऐ मेरी कौम, मुआमला क्या है, माजरा क्या है? वया कौमी माली अदउकुम इलन नजाती व तदउननी इलन नार। ऐ मेरी कौम, बताओ तो सही मुआमला क्या है? मैं तुम्हें नजात का रास्ता बताता हूं, तुम मुझे जहन्नम का रास्ता बता रहे हो। देखें दोस्तों, ये फिक्रमंदी होती है, ये तड़प होती है। और अल्लाह ने उस वाक़ये के आखिर में कहा जो मेरे और आपके लिए पैगाम है, फवक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू। फिरौन के खानदान वालों ने उस मोमिन बंदे के साथ जो मकर करना चाहा, जो साजिश करना चाहा, अल्लाह ने उनकी साजिश से उस बंदे की हिफाजत कर ली। अल्लाह की मदद नाजिल होगी दोस्तों इंशाअल्लाह। डरिए मत आप सरपरस्त हैं, जिम्मेदार हैं, आप आगे बढ़िए। अपने नीचे और मातहत रहने वालों को दीनदार और पाकीज़ा माहौल बनाने की तालीम दीजिए आप। और मैं यहाँ पूरी अमानतदारी से कहूंगा, हमारे नौजवान भी यहाँ बैठे हैं दोस्तों, याद रखना आप मोहतरम नौजवान हैं जो माहौल को बदलने में अपनी पूरी ताकत आप लगा सकते हैं। आप दोस्तों की मजलिस में आप बैठे हैं, एक बंदा बुराई को लेकर आगे बढ़ रहा है, आपके अंदर इतनी ईमानी ताकत होनी चाहिए कि जो बंदा बुराई को लेकर आगे बढ़े आप उसे समझाकर सच्चाई और सही रास्ते पे ले आए। आप वो ईमान होना दोस्तों आज, वरना 5 दोस्त बैठे हैं, 2 बड़े अच्छे और नेक हैं और 3 बिगड़े हुए हैं, और वही हमेशा भारी रहते, फिल्मी दुनिया की गुफ्तगू कर रहे हैं, गलत ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल जो रात में उन्होंने किया आज दोस्तों की मजलिस में जिक्र कर रहे हैं। कल का दिन हम कैसे बिगाड़ सकते हैं, आज की रात हम कैसे तबाह कर सकते हैं, बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, आप खामोश बैठ के सुन रहे हैं। कहां से माहौल बदलेगा दोस्तों? हिम्मत कीजिए आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। वहां अगर आपने दोस्त की रहनुमाई की, अगर आपने दोस्त की जबान को बुराई से बचा लिया, उसकी आंख को बुराई से बचा लिया, उसकी शर्मगाह को बुराई से बचा लिया, उसकी सोच को बुराई से बचा लिया, अल्लाह की कसम अल्लाह की नजर में बड़े महबूब हैं आप। ऐसे ही नौजवानों की आज जरूरत है, वरना बिगाड़ने वालों की आज कोई कमी नहीं, बुराई को फैलाने वालों की आज कोई कमी नहीं, इस्लाह को लेकर आगे बढ़ने वालों की बड़ी कमी है, बुराई को मिटाने की तड़प रखने वालों की आज बड़ी कमी है।
تو مجھے اور آپ کو اسی فہرست میں آنا ہے دوستو، مجھے اور آپ کو اسی فہرست میں آنا ہے۔ اور آج کے اس خطبے کا پیغام یہی ہے، ماحول کو بنانے کی فکر کیجیے، اور اس کے لیے آپ انتظار مت کیجیے مولانا کوئی بڑے پیمانے پہ کام ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے، نہیں، اب آپ الحمدللہ جو کر سکتے ہیں کیجیے گا، خود کو برائی سے باز رکھیے گا اور ماحول کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ کیا بہترین نصیحت فرمائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ذر الغفاری جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا، تکف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک، اپنی ذات کو برائی سے روک کے رکھنا۔ اگر کوئی بھلائی نہیں کر سکتے آپ، اگر ماحول کو بنا نہیں سکتے آپ، اگر آپ نیکی کر نہیں سکتے، اللہ کے بندو آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا، آپ کی ذات سے برائی عام نہیں ہونا، اگر آپ بھلائی کو عام نہیں کر سکتے، اللہ کی خاطر آپ برائی کو عام مت کیجیے۔ آپ کو دیکھ کر کوئی بندہ اسے برائی یاد نہ آئے، آپ کو دیکھ کر اسے نیکی یاد آئے، آپ کو دیکھ کر اسے سنت یاد آئے، آپ کو دیکھ کر اسے توحید یاد آئے، آپ کو دیکھ کر اسے آخرت یاد آئے، ایسی زندگی گزارو دوستو۔ آپ کی کوئی حرکت ایسی نہ ہو آپ کو دیکھ کر اس کا دل بدل گیا، آپ کو دیکھ کر اس کی سوچ بدل گئی، اللہ کی قسم میرے اور آپ کا ہرگز ایسا رول نہیں ہونا چاہیے۔ اسی ارادے سے ہم اٹھیں گے انشاءاللہ، اسی ارادے سے ہم اٹھیں گے، اور دیر نہیں کہ کل سے مولانا ہم شروع کریں گے، آنے والے انشاءاللہ مہینے سے ہم شروع کریں گے، نہیں، اصلاح کا معاملہ آج ہی سے اور ابھی سے ہونا چاہیے۔ ہمت کر کے اٹھیں آپ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ جو پاکیزہ سوچ لے کر اٹھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی نا، کہہ کر ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں گے۔ صحیح مسلم کی کتنی پیاری حدیث ہے، دیکھو، ایک بندہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کی شکایت کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں، ماحول کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہوں، دلوں کو جوڑنا چاہتا ہوں، لیکن میرے رشتہ دار ہمیشہ میرے ساتھ برا کرنا چاہتے ہیں، ماحول کو گندا کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ میرے ساتھ وہ برائی کا معاملہ چاہتے ہیں، میں کیا کروں اللہ کے نبی؟ لَإِن كَانَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ، اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا دیکھیے دوستو، ابھی میں نے کہا نا، جس کے اندر بھلائی کا جذبہ ہوتا ہے نا، اسے سپورٹ کرنا، آپ اس کی ہمت افزائی کرنا۔ بڑے ہیں آپ، کوئی بندہ آیا آپ کے پاس، نوجوان کوئی تڑپ لے کر آیا، غنیمت جانیے، یہ نوجوان بہت بڑی نعمت ہے، یہ جو تڑپ لے کر آیا ہے، اپنی نوجوان سرکل کے سلسلے میں آپ کے سامنے اپنی فکر رکھ رہا ہے، آپ اس کو غنیمت جانیے، اس کو صحیح جو ہے آپ اس کی رہنمائی کیجیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، دیکھو اس صحابی کو، تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں نا، اور ماحول کو بگاڑنا چاہتے ہیں نا، یاد رکھنا اگر تمہارا یہی معاملہ ہے گویا کہ تم ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو۔ اور آگے فرمایا اگر تم نے ایسا ہی معاملہ کیا، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوں گے، جو فرشتہ اللہ اکبر تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ دوستو یاد رکھنا، جو پاکیزہ سوچ لے کر کھڑے ہوتے، فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے، یاد رکھنا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی، اگر ہم نے بھلائی کی طاقت ہم جو ہے لے کر کھڑے ہوں، واللہ العظیم دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی، اگر میرے اور آپ کے اندر جو ہے پاکیزہ سوچ اور پاکیزہ اگر ماحول قائم کرنے کا جذبہ ہو۔ بس اللہ سے دعا کیجئے گا، اللہ مجھے اور آپ کو پاکیزہ ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنوں کی اوروں کی فکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، بگاڑ کو بگاڑ جان کر سمجھ کر خود کو بگاڑ سے باز رکھتے ہوئے اپنوں کو اوروں کو بگاڑ سے باز رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آئے دن جو ماحول بگڑ رہا ہے، خاص کر شہر پرنمبٹ کا
اور اس میں خصوصاً نوجوانان ملت کا اللہ تعالی ہماری اس بستی کی حفاظت فرمائے، شہر پرنمبٹ کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، یہاں کے نوجوانوں کی اللہ خصوصاً حفاظت فرمائے، جوانی کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے، ہر گندی بری عادت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری سوچ کو پاکیزہ بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے، اللہ ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ بنا دے، اللہ ہمارے تعلقات کو پاکیزہ بنا دے، اللہ ہماری دوستی کو پاکیزہ بنا دے، اللہ ہماری دوستی کو پاکیزہ بنا دے، اللہ ہماری تنہائیوں کو اور تعلقات کو پاکیزہ بنا دے، اللہ ہمارے کاروبار اور تجارت کو پاکیزہ بنا دے، حلال روزی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، حرام روزی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو حرام راستہ اختیار کیے ہیں اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے، حرام کمائی کی سمجھ اللہ انہیں عطا فرمائے، یہ حرام کمائی بربادی ہے، اللہ یہ سمجھ ہمارے نوجوانوں کو عطا فرمائے، اللہ نوجوانان ملت کو اپنی جوانی کی حفاظت اور قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کے جو بزرگ حضرات ہیں بزرگ حضرات کا سایہ اللہ تا دیر باقی رکھے، بزرگ حضرات کو اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، بزرگ حضرات سے قریب ہو کر ان کے تجربات اور ان کی تجربات سے فائدہ اٹھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری عورتوں کو ہمت دے، اللہ ہماری عورتوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ ہمارے گھروں میں برکتوں کے دروازے کھول دے، اللہ ہمارے گھروں میں مصیبتوں کے دروازے بند کر دے، اللہ ہر پریشانی اور مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہاں جو بیٹھے ہیں اپنی بہت ساری پریشانیوں کو لے کر اللہ تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، اللہ ہر مصیبت سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری زندگی میں خیر و برکات کا نزول فرمائے، اللہ ہمارے کاروبار اور تجارت میں خیرات اور برکات کے دروازے کھول دے، جو ایجوکیشن کا راستہ طے کر رہے ہیں راستہ آگے بڑھ رہے ہیں اللہ ہمارے طلبہ اور طالبات کو اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں اللہ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ازدواجی زندگی الفت و محبت کے ساتھ گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ماں باپ کا قدرداں بنا دے، اللہ ہم سب کو دین کا پابند بنا دے، اللہ ہم سب کو سنتوں کا پابند بنا دے، جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ہمارے حق میں ایمان کے فیصلے فرمائے، صحت کے فیصلے فرمائے، شفاء عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے، برکتوں اور ایمان والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔